علیکم، میں امداد سمرو۔ سسر کے مقابلے میں ساس، یوں لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی انڈین ڈرامہ چل رہا ہے، وہ جس میں یوں اچانک شوں شوں چلنا شروع ہو جاتا ہے، اسی طرح کا سسپینس سے بھرپور۔ اچھا سسپینس نہیں ہوتا لیکن سسپینس دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے، پتہ سب کو ہو رہا ہوتا ہے کہ اگلے سین میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ تو پاکستان کی سیاست بھی کچھ اس طرح چل رہی ہے، تو لہٰذا لا کو ہم ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، لیکن لا کے درمیان میں کبھی سے نکل آتا ہے فادر ان لا اور کبھی نکل آتی ہیں مدر ان لا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے فادر ان لا کے مقابلے میں اب خبریں آپ کے سامنے ہی ہیں، چیف جسٹس آف پاکستان کی مدر ان لا، اور لا کے لیے ہم لا کرتے رہتے ہیں کہ جی لا کدھر ہے، ہمارا لا کدھر ہے، زمین پاکستان کی سرزمین کا لا کدھر ہے۔ عجیب و غریب صورتحال ہے۔ اب نئے انکشافات آئے ہیں جی سامنے، پتہ تو شاید سب کو تھا، مگر اب انکشاف آیا ہے کہ جناب پاکستان جو ہے وہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے سسر نے یعنی فادر ان لا نے تباہ کیا یہ، اور وہ ساری سازشیں کر رہے تھے، لندن پلان انہوں نے بنایا تھا۔ لیکن اس کے باوجود جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے کہنے پر ہم نے اسمبلیاں بھی توڑ دی۔ اس کے باوجود جب ہم وزیر اعظم نہیں رہے تو ہم نے جنرل قمر جاوید باجوہ کو دوسری ایکسٹینشن دینے کی بھی پیشکش کر لی۔ اس کے باوجود ہم جو ہے وہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات بھی کرتے رہے۔ عجیب و غریب قسم کی خبریں، لیکن اس میں اعتراف یعنی باتیں عجیب و غریب قسم کی، جو بات سن کر بندہ ہنس سکتا ہے، افسوس کا اظہار بھی کر سکتا ہے، اور سر پٹک کر یہ کہہ سکتا ہے کہ جناب یہ شخص ہمارے ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں، جو اس طرح کی باتیں، اس طرح کی مبالغہ آرائی، غلط بیانیاں، چوٹھم چوٹ جو بھی ان کے منہ میں آتا ہے وہ بول دیتے ہیں۔ عمران خان صاحب کی بات ہو رہی بھائی، لیکن انہوں نے جو سب سے بڑا انکشاف کیا ہے، جو سب کو پتا تھا لیکن اپنی زبان سے انہوں نے ایک بار پھر کہہ دیا ہے، وہ ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب کا راستہ روکنے کی میں نے پوری کوشش کی تھی۔ قمر جاوید باجوہ صاحب کو اس وقت آئندہ عام انتخابات تک آرمی چیف رہنے کی ایکسٹینشن دینے کی پیشکش کی تھی، جب صاحب خود وزیر اعظم بھی نہیں تھے۔ ایوان صدر میں پیشکش کی گئی تھی کہ جی آپ رہیں، آپ آرمی چیف۔ اچھا جب باجوہ صاحب کے اپنے بس میں تو نہیں تھا، پھر یہ بھی اعتراف کہ جی نواز شریف صاحب نے خود آفر کر رہے تھے اس وقت جب قمر جاوید باجوہ صاحب ایکسٹینشن کے چکر میں حکومت کو بھی بلیک میل کر رہے تھے، پنجاب عمران خان صاحب کے حوالے کر رہے تھے، اور جب وہ نواز شریف صاحب پر پریشرائز کروا رہے تھے اپنے فادر ان لا کے ذریعے کہ جی مجھے ایکسٹینشن دی جائے، اس وقت عمران خان صاحب ایکسٹینشن کے لیے تیار تھے، نواز شریف نے ایکسٹینشن دینے سے انکار کر دیا تھا یا حکمران اتحاد نے انکار کر دیا تھا، تو پھر عمران خان صاحب اب یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب نے ٹھیک کر دیا، بالکل اچھا کیا، پاکستان کا فائدہ کیا ہے نواز شریف صاحب نے قمر جاوید باجوہ صاحب کو دوسری ایکسٹینشن نہ دے کر۔ پھر جب سوال ہوتا ہے آپ تو تیار تھے، تو کہتے ہیں ہاں جی میں تو تیار تھا، میں تو صرف اس لیے تیار تھا کہ جی انتخابات ہو جائیں، عام انتخابات، اور اس کے بعد آپ چلے جائیے گا، اس سے پہلے۔ یعنی یہ اعتراف ہے جنرل عاصم منیر صاحب کا راستہ روکنے کا کہ جی میں نہیں چاہتا تھا کہ جنرل عاصم منیر جو ہے وہ اپنا آرمی چیف بنے۔ میں نے پورا انٹرویو سنا ہے اور بڑا غور سے سنا ہے، نوٹس لیے ہیں بھائی، یہ پورے کے پورے کاغذات نوٹس، کیونکہ نوٹس لیے بغیر میں بات کرنا مناسب نہیں سمجھتا ہوتا کہ کہیں بات مس کوٹ نہ ہو جائے، لفظ آگے پیچھے ہو جائے، لیکن وہ جو ہے نا بات کا مطلب سیاق و سباق وہ آگے پیچھے نہ ہو۔ اب آپ دیکھیں کہ کل سے یہ ایک ویڈیو وائرل ہے جس میں عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں، 8 سیکنڈ کی ویڈیو ہے، کہیں 10 سیکنڈ کی ہے، کہیں 12-15 سیکنڈ کی ہے، وہ چل رہی ہے۔ تو اس میں عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی جو صدر علوی کے ساتھ جو میں نے عارف علوی اپنا باجوہ صاحب سے ملاقات کی تھی، اس میں مجھے باجوہ صاحب نے کہا تھا کہ اپنی حکومتیں گرا دو، تو میں نے گرا دی۔ یہ بات کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اب یہ بات عمران خان صاحب، میں نے اکثر کہا کہ عمران خان صاحب رائتہ پھیلاتے ہیں اور پوری کی پوری پارٹی جو ہے وہ کپڑا پکڑ کر رائتہ دھونے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے، صاف کرنے کی کوشش کرتی ہے، گند بیسیکلی گند گھولتے ہیں اور باقی گند صاف کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ بھائی یہ بات کرنے کی ضرورت کیا تھی کہ آپ نے میر جعفر، میر صادق، امریکی ایجنٹ، غدار، کشمیر فروش، اس کے کہنے پر آپ نے اسمبلیاں توڑ دی، پنجاب بھی چھوڑ دیا آپ نے، KPK بھی چھوڑ دیا، اور آپ کو بقول آپ کو تو 2021 میں پتہ چل گیا تھا کہ وہ آپ کے خلاف سازش کر رہا ہے، اور بقول آپ کو تو مڈل ایسٹ کے ایک سربراہ نے بتا دیا تھا 1 سال پہلے کہ جی باجوہ آپ کے ساتھ نہیں، اور آپ نے حیران ہو کر کہا تھا نہیں جی ہم تو ایک صفحے پر ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں وہاں پر شاہ محمود قریشی صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ یعنی گواہی دیکھیں کن کی دلوار ہے جو خود کبھی سچ کے قریب سے گزرے نہیں ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب، بس کمال ہے نا یار۔ کوئی تو باجوہ صاحب
ڈیفینیٹلی جو نواز شریف صاحب جنہوں نے ان کو باجوہ صاحب کو آرمی چیف بنایا تھا، جب ان کے خلاف سازش کر سکتے ہیں تو آپ کے خلاف نہیں کر سکتے؟ کی ہوگی آپ کے خلاف سازش، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، باجوہ صاحب نے سازشیں کی ہوں گی، مگر مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ کے خلاف سازشیں کر رہا تھا، جس نے آپ کو اقتدار سے نکال دیا، جس کو آپ نے گلی گلی نگر نگر شہر شہر جا کر آپ نے جس کو غدار، میر جعفر، میر صادق، امریکی ایجنٹ، پتہ نہیں کیا کیا قرار دیا تھا، اس کو آپ پھر ایکسٹینشن کی آفر بھی کر رہے تھے کہ جی آپ بیٹھ جاؤ۔ اچھا، جب آپ کے پاس اختیار بھی نہیں تھا، پھر آپ جلسے میں کھڑے ہو کے فیصل آباد میں آپ نے سب سے پہلے بات کی تھی کہ جی جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب اس وقت تک رہیں، نیا آرمی چیف نہ لگایا جائے جب تک انتخابات نہیں ہو جاتے، کیونکہ جنرل عاصم منیر سے جان جاتی تھی نا، جس طرح قاضی فائزہ کا راستہ روکنے کی کوشش کی گئی تھی۔ عاصم منیر کے پاس تو عمران خان صاحب کے کچے چٹھے ہیں بھائی، ساری چیزیں ثبوت پڑے ہوئے ان کے پاس۔ انہوں نے جا کر عمران خان صاحب کو پکڑائے تھے کہ جناب خاتون اول صاحب جی پرائم منسٹر صاحب، یہ ان کے کارنامے ہیں، ان کے یہ اس طرح رشوتیں لے رہی ہیں، تو وہ انہوں نے وہاں سے ان کو ہٹوا دیا تھا DGISI کے عہدے سے۔ تو کس طرح چاہتے کہ عاصم منیر جو ہیں وہ آرمی چیف لگیں؟ لہٰذا ان کو غدار قبول تھا عمران خان صاحب کو، ان کی زبانی ہم تو نہیں کہہ رہے، عمران خان نے کہا کہ جی باجوہ غدار تھا، تو ان کو غدار قبول تھا، ان کو میر جعفر، میر صادق قبول تھا، ان کو آرمی چیف اپنا عاصم منیر صاحب قبول نہیں تھا، کیونکہ عاصم منیر جو ہیں ان کی شہرت یہ ہے کہ وہ بائی دا بک چلتے ہیں۔ اس حکومت کو، یہ جو حکومت ہے، ان کو پریشانی بھی یہی ہے کہ یار یہ تو کہیں ہماری اس طرح تو مدد ہی نہیں کر رہے عمران خان کے خلاف۔ وہ کہتے ہیں جی وہ اب جا کر آپ بھی سیاست ہے، آپ جا کے نبڑو، میں کیوں کروں؟ تو وہ اس آرمی چیف کو عمران خان آج کل بڑا آئین کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہیں۔ تو بہرحال تو جو بات ہے، امپورٹنٹ بات جو کل سے چل رہی ہے، وہ ہے کہ باجوہ صاحب کے کہنے پر میں نے حکومت گرائی تھی۔ اس کو جب بات چلی تو جناب وہ میں دیکھ رہا تھا PTI والے کہہ رہے تھے نہیں 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 نہیں، پوری بات سنیں، یہ تو صرف ایک جملہ ہے، تو ایک جملے سے پیچھے جو جملہ ہے وہ زیادہ باعث شرمندگی ہے۔ پہلا جملہ عمران خان صاحب کا اس معاملے، اچھا اس سوال پہ نہیں بات، یہ خود ہی بولے ہیں۔ ایک ہوتا ہے نا کہ جی آپ نے کیوں اسمبلیاں توڑی، یہ سوال تھا ہی نہیں، سوال تھا انتخابات کا، مذاکرات کا۔ تو اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جی مجھے تو لگتا ہے کہ یہ سارا تاخیری حربے ہیں، یہ اپنا جال بچھایا جا رہا ہے، مذاکرات نہیں ہوں گے، کیونکہ ایک لندن پلان تھا، لندن پلان کے تحت وہ جو نواز شریف صاحب کو واپس لانا ہے، اور اس وقت تک انتخابات نہیں ہو سکتے، کروائے جائیں گے جب تک PTI کمزور نہیں ہو جاتی۔ تو اگر PTI اکتوبر میں کمزور ہوگی تو انتخابات کروائیں گے، ورنہ تو مجھے اکتوبر میں بھی انتخابات ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ پھر مذاکرات کی بات ہوتی ہے، وہ مذاکرات سے بھی یو ٹرن لے لیا خان صاحب نے، کہتے ہیں کہ مذاکرات پر وہ اسد کیسر کو تو میں نے مینڈیٹ دیا ہی نہیں ہوا، اسد کیسر سے حکومت اگر رابطہ کر رہی تو کرتی رہے، میرا مینڈیٹ تو شاہ محمود قریشی کے پاس ہے، اور میں 14 مئی سے آگے تو انتخابات کی طرف جاؤں گا ہی نہیں، میں بات ہی نہیں کروں گا۔ حکومت کے پاس پلان ہے اسمبلیاں توڑنے کا، مئی میں اسمبلیاں توڑ دیں، یہ عمران خان صاحب کی شرط ہے، مئی میں اسمبلیاں توڑ دیں تو اس کے بعد میں تاریخ پر بات کرنے کو تیار ہوں۔ بھائی اگر مئی میں حکومت اسمبلیاں توڑ دے تو اس کے بعد آپ کے ساتھ بیٹھیں کیوں؟ وہ مئی میں اسمبلیاں توڑ دیں گے تو 3 مہینے نا آئین کے مطابق، تو جون، جولائی، اگست میں انتخابات ہو جائیں گے، اور اگست میں انتخابات ممکن ہی نہیں ہے پاکستان میں، جو مونسون حشر کرے گا اللہ معاف کرے، میرے منہ میں خاک، جس طرح کہ پچھلے سال حشر ہوا ہے کہ 4 دن تو بارش نہیں رکتی تھی، پورا پاکستان ڈوبا ہوا تھا، سندھ میں تو سڑکیں جو ہے وہ 2 3 مہینے بعد جا کر خالی ہوئی تھی۔ تو بھائی اگست میں تو، یا جون، جولائی، اگست میں تو انتخابات بڑا مشکل ہوں گے۔ تو مطلب کہہ رہے ہیں کہ جی سپریم کورٹ میں خود جا کر درخواست ڈلوائی، شاہ خاور ایک وکیل، ایک عام آدمی کو پٹیشنر بنوا کر کہ جی مذاکرات کریں۔ ادھر سے مذاکرات کے لیے حکومت نے کوشش شروع کر دی، تو یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی مئی میں اسمبلیاں توڑنے کی بات کریں، مئی میں اسمبلی توڑیں گے تو میں بیٹھوں گا۔ تو یہ باتیں چل رہی تھی، سوال یہ تھا، اس سوال میں ان کا عمران خان صاحب نے، میں نے کہا نا جو پہلے والا جملہ تھا جو کہا جا رہا ہے کہ سیاق و سباق سے ہٹ کر یہ جملہ ہے کہ جی میں نے تو باجوہ صاحب کے کہنے پہ اسمبلیاں توڑی، سیاق و سباق سے ہٹ کر یہ جملہ ہے، تو پھر سیاق و سباق میں آئے اور شرمندہ ہونے میں کوئی کیا کہتے ہیں جس کو، شرمندہ نہ ہوئیے گا بھائی، ٹھیک ہو جائیے گا پھر شرمندہ۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب مریم نواز اور شاہد خاقان عباسی نے کئی بار بیانات دیے تھے کہ عمران خان پنجاب اسمبلی توڑیں تو ہم قومی اسمبلی توڑ دیں گے۔ تو میں نے بھی کئی بار گزارش کی ہے کہ بھائی وہ تو اس وقت آپ کو چیلنج کر رہے تھے
وہ تو آپ کو اپنی پچ پر کھلا رہے تھے، آپ آ گئے اس پر۔ آپ کو پرویز الہی صاحب نے روزانہ آ کر کہا تھا کہ خان صاحب بڑی چترول ہونی چاہیے، خان صاحب چھٹ دیو، اس ضد پہ مت اڑو کہ پنجاب اسمبلی توڑ دو۔ یار ایسا کوئی سیاستدان آپ نے دنیا میں دیکھا ہوگا؟ پنجاب حکومت اپنے پاس، خیبر پختونخوا کی حکومت اپنے پاس، AJK کی حکومت اپنے پاس، گلگت بلتستان کی حکومت اپنے پاس، 75% پاکستان کی حکومت عمران خان صاحب کے پاس تھی۔ خود کہتے تھے کہ 27 کلومیٹر پر تو حکومت ہے اپنا شہباز شریف کی، خود کہتے تھے، اور بات ٹھیک تھی، غلط بھی نہیں تھی، اور سندھ میں وہ تو پیپلز پارٹی کی حکومت تھی۔ تو اتنی حکومتیں آپ کے پاس تھیں، اور ان حکومتوں کی وجہ سے آپ کو ہر طرف پناہ گاہ ہی پناہ گاہ تھی، کوئی آپ کے گھر کی طرف دیکھ نہیں سکتا تھا۔ حکومتیں گرا دیں، AJK کی حکومت بھی چلی گئی، اور حکومتیں جانے کے بعد وہی ہوا جو پرویز الہی نے کہا تھا۔ تو مریم نواز کی بات مان لی، شاہد خاقان عباسی کی بات مان لی، شرمندگی کی بات ہے نا، مریم نواز کی بات مان لی، شاہد خاقان عباسی کی۔ اچھا مریم نواز کون؟ جس نے کبھی کوئی کام ہی نہیں کیا۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں نا مریم نواز نے تو کبھی کوئی کام ہی نہیں کیا، وہ تو اپنے باپ کے حرام کی کمائی پر، وہی عمران خان صاحب کہتے ہیں کرپشن کی کمائی پر، ٹھیک ہے جو بھی ہے وہ، لیکن آپ نے مریم نواز کے کہنے پر، شاہد خاقان عباسی کے کہنے پر، اور میر جعفر میر صادق کے کہنے پر اسمبلی توڑ دی۔ کہتے ہیں میں نے مریم نواز، شاہد خاقان عباسی کے بیانات تھے کہ آپ اسمبلی توڑ دیں، اور پھر میں جب صدر علوی کے ذریعے ادھر ملا باجوہ صاحب سے، تو باجوہ صاحب نے کہا کہ آپ کو الیکشن مل سکتے ہیں، پہلے آپ اپنی حکومتیں گرا دیں، تو میں نے گرا دی۔ یعنی کتنا کمال سیاسی آدمی ہے۔ اچھا اب معاملہ ہے انتخابات کا، مذاکرات کا، تو مذاکرات سے عمران خان صاحب بھاگ گئے پیچھے، وہ مذاکرات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ عمران خان نے کہا کہ جی میں مذاکرات نہیں کروں گا۔ اچھا اس میں وہ کہہ رہے ہیں یہ جو مذاکرات ہیں میرے لیے ایک جال ہے، ٹریپ ہے، مجھے پھنسایا جائے گا۔ یہ خان صاحب کی مرضی ہے۔ اس میں ایک اور انکشاف خان صاحب نے کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جی باجوہ صاحب جو ہے نا، وہ ان کی کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے، ان کا کوئی نظریہ نہیں ہے۔ اچھا ایک وقت میں باجوہ صاحب کا نظریہ وہ تھا جو PTI کا نظریہ تھا۔ عمران خان صاحب نے خود کہا ہوا ہے کہ جی باجوہ صاحب اپنا سے بڑا کوئی ڈیموکریٹ جرنل میں نے نہیں دیکھا، اور باجوہ صاحب اور حکومت ایک صفحے پر ہیں، اور باجوہ صاحب PTI کے منشور پر چل رہے ہیں۔ اب کہہ رہے ہیں ان کا کوئی منشور نہیں ہے، نظریہ نہیں ہے، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ باجوہ صاحب کا کوئی نظریہ ہونا بھی نہیں چاہیے، باجوہ صاحب تو کا نظریہ تو آئین اور قانون ہونا چاہیے تھا۔ لیکن اگر عمران خان صاحب کی میں پرانی بات کو لوں اور آج کی بات کو لوں کہ باجوہ صاحب PTI کے منشور پر چل رہے ہیں اور باجوہ صاحب کا کوئی نظریہ نہیں، تو بات بالکل ٹھیک ہے۔ نہ عمران خان صاحب کا کوئی نظریہ ہے، نہ باجوہ صاحب کا کوئی نظریہ ہے۔ جھوٹ، غلط بیانی۔ کہتے ہیں جی روس کے ساتھ میں نے معاہدہ کر لیا تھا، انٹرویو میں کہتے ہیں پیوٹن کے ساتھ 3 گھنٹے کی ملاقات ہو گئی تھی، ملاقات میں طے پایا تھا کہ پاکستان کو سستا پیٹرول ملے گا، اس لیے میں نے پیٹرول کی قیمتیں فریز کی تھیں، ظاہر ہے جس کی وجہ سے IMF آج بھی ناکی رکھی نکلوا رہا ہے ہمارے سے، ہماری حکومت سے، پاکستان سے بیسیکلی۔ وہ کہہ رہے ہیں معاہدہ ہو گیا تھا۔ یار نہ کوئی چٹھی، نہ کوئی پتر، کوئی چیز سامنے نہیں ہے، خود کہہ چکے کہ جی ہم نے صرف بات کی تھی۔ وہ انٹرویو میں کہہ دیا، انٹرویو سوری میں نے بتانا بھول گیا، انٹرویو تھا ماریا میمن کا، جس کا انٹرویو ہے اس کو کریڈٹ تو دینا چاہیے، ARY کا۔ اور پہلی بار مجھے ARY کے انٹرویو میں کچھ سوال نظر آئے تھے۔ ماریا بیسیکلی ظاہر انہوں نے رپورٹنگ کی ہوئی ہے، وہ جرنلسٹ ہیں، تو اس میں سوال تھے، بے شک کاؤنٹر کوسچننگ انہوں نے اتنی نہیں کی۔ اگر یہ بات تھی کہ انہوں نے کہا کہ جی وہ باجوہ صاحب جو ہیں وہ تو انہوں نے تو مجھے دھوکے ہی دیے ہیں، تو ماریا نے کہا کہ جی اگر انہوں نے دھوکے دیے، آپ کی حکومت کے خلاف انہوں نے سازش کی، تو پھر آپ نے ان کو دوبارہ ایکسٹینشن کی آفر کیوں کی؟ وہ تو دوسری بات تھی۔ وہ بھائی حکومت گرنے کے بعد اگر آپ ایکسٹینشن کی آفر کر رہے ہو، اس کا مطلب ہے کہ آپ کا بھی نظریہ کوئی نہیں تھا۔ تو ماریا کا انٹرویو تھا، اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب روس سے ہمارا معاہدہ ہو گیا تھا، ریورس انجینئرنگ۔ یار کمال بات ہے ویسے۔ کہتے ہیں کہ جناب باجوہ صاحب جو ہیں وہ تو مجھے دھوکہ دے رہے تھے، وہ جھوٹ بول رہے ہوتے تھے، اور جب میرے خلاف تحریک عدم اعتماد آ گئی، 9 اپریل کو کامیاب ہو گئی، تو اس کے بعد جب میں نے ریورس انجینئرنگ کرنا شروع کی تو مجھے پتہ چلا ہوئے 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 میرے ساتھ تو دھوکے ہو رہے ہیں۔ اچھا عمران خان صاحب پیداوار ہیں پولیٹیکل انجینئرنگ کے، ٹھیک ہے نا؟ تو پولیٹیکل انجینئرنگ کرنے والا کہہ رہا ہے میں نے ریورس انجینئرنگ کی، تو مجھے پتہ چلا جس طرح ریورس بور ہوتا ہے، ریورس انجینئرنگ کی میں نے، جیسے کڑیوں سے کڑیاں ملا کر میں پیچھے جاتا گیا، مجھے پتہ چلا ہوئے 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 میرے ساتھ تو دھوکہ ہو رہا تھا۔ حالانکہ اچھا دوسری ایک چیز اور، انہوں نے کہا کہ جو سازش تھی نا میرے خلاف، پہلے امریکہ نے سازش کی تھی، آپ کو یاد ہوگا، روس کے دورے کی وجہ سے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ کی سازش، میر جعفر میر صادق،
پھر اس میں وہ نیچے آتے گئے، حسین حقانی صاحب تک آ گئے. پھر انہوں نے کہا کہ محسن نقوی واحد آدمی تھا جس نے میرے خلاف سازش کی. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی باجوہ صاحب کے جو فادر اللہ میجر جنرل اعجاز صاحب سم تھنگ ان کا نام ہے، ہاں جی، انہوں نے میرے خلاف سازش کی تھی. ظاہر ہے خبریں تو چلتی رہی ہیں کہ وہ لندن میں نواز شریف سے ملاقاتیں کرتے رہے، جو بھی ہے. اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو جو ہے وہ علیم خان نے 5 کنال کی ایک کوٹھی اسلام آباد میں بنا کر دی. اور پھر عمران خان نے اپنا باجوہ صاحب نے میرے اوپر پریشر ڈالا ہوا تھا کہ جی علیم خان کو وزیر اعلیٰ بناؤ. تو میرے پاس تو رپورٹیں تھی باجوہ صاحب کی. اب آپ تضادات دیکھیں، انٹرویو بڑا مزیدار ہے، آپ دیکھیں گے آپ انجوائے کریں گے. بڑا مزیدار انٹرویو، یعنی آپ سوچیں کہ ایک انسان ایک ہی بات، اپنی ہی بات کو کس طرح دوسری بات میں اس کا ایک کنٹراڈکشن دے رہے ہیں، اس کا تضاد خود ہی کیسے پیش کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ جی میرے پاس رپورٹیں تھی LDA کی کہ فارسٹ کی زمین پر علیم خان نے لاہور میں قبضہ کیا ہوا ہے. علیم خان کے خلاف میرے پاس بڑے بڑے اسکیمز تھے، اور باجوہ صاحب میرے اوپر پریشر ڈال رہے تھے کہ جی علیم خان کو وزیر اعلیٰ بناؤ، کیونکہ باجوہ صاحب کے اپنا فادر ان لا کو علیم خان نے اسلام آباد کی اپنی سوسائٹی میں 5 کینال کی کوٹھی بنا کر، گھر بنا کر دیا. لیکن میں مان گیا، ٹھیک ہے علیم خان کو بنا لوں گا، لیکن پرویز الہی نہیں مانے. وہ خدا دیا بندیا، اگر تیرے کو ساری رپورٹاں بھی سی تو پھر تو منیا کیوں پئی؟ بندہ پوچھے کیوں؟ ایک کرپٹ آدمی ہے تو اس کے اوپر باجوہ صاحب کا پریشر تھا یا کسی کا بھی تھا، آپ مانے کیوں اس کے اوپر؟ یعنی ایسی کمال قسم کی چیزیں جو ہے نا اس میں خان صاحب نے کی ہیں کہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے. تو بڑا دلچسپ انٹرویو ہے. اس انٹرویو میں جو میرے لیے جو سب سے بڑی چیز وہ یہ ہے کہ کیونکہ اب ساس کا ذکر چل پڑا ہے تو عمران خان صاحب جو ہے وہ سورے کو لے کر آ گئے. تو اب یہ فلم چل رہی ہے سسر اور ساس. یوں ساس میں کبھی بہت ہی تو ڈرامہ چل رہا ہوتا ہے، آپ دیکھ رہے ہوں گے پاکستانی ڈرامے بھی آج کل ساس بہو پر چل رہے ہوتے ہیں. نیٹ فلکس کے سیزن بھی جس طرح آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، عجیب و غریب قسم کے سیزن، لیکن سسپینس سے بھرپور. اور سسپینس وہ جو آپ کو ایک ڈائلاگ کے بعد آپ کے سامنے کھل جائے کہ اس کے بعد اس کی اینڈنگ کیا ہوگی. تو اینڈنگ یہ ہونے جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب نے جو مذاکرات کے لیے سپریم کورٹ کے ذریعے ایک جال بچھایا تھا اپنی اپوزیشن یعنی حکومت کے خلاف، اس سے خود ہی بھاگ گئے، دوڑ گئے. کیونکہ خان صاحب کو پتہ چل گیا کہ اگر مذاکرات میں بیٹھ گیا تو مذاکرات میں ملے گا کچھ نہیں، وہاں پر دینا پڑے گا، لینے کے دینے پڑ جائیں گے. اس لیے خان صاحب اس انٹرویو میں اعلانیہ طور پر مذاکرات سے بھاگ گئے ہوئے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.